بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات۔ ہم نے جماعت ہشتم میں سبق معلم اخلاق کا آغاز کیا تھا۔ اس کی جو مشقی سوالات تھے مختصر اور مفصل، اس کی جوابات بتا چکا تھا۔ آج سوال نمبر 2 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہیں، درست جواب پر نشان لگائے۔ اس میں سے پہلا سوال ہے، کون سا لفظ بطور مذکر استعمال ہوتا ہے؟ الفاظ دی گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کون سا لفظ بطور مذکر استعمال ہوتا ہے؟ ان میں پہلا لفظ ہے الف نمبر ملت، با نمبر ہے وصف، اور جیم نمبر ہے حجت، دال نمبر ہے ستائش۔ ہم نے وہ لفظ تلاش کرنا ہے جو بطور مذکر استعمال ہوتا ہے، تو اس میں وصف کا لفظ بطور مذکر استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، کس ترکیب میں سابقہ استعمال ہوا ہے؟ کس ترکیب میں سابقہ استعمال ہوا ہے؟ میں پہلا لفظ ہے ہم اثر، الف نمبر جواب، اور با نمبر جواب ہے احترام انسانیت۔ احترام انسانیت۔ جیم نمبر ہے عبرتناک، اور دال نمبر ہے اچھا آدمی۔ عزیز طلبہ، ہم سابقہ کی تعریف کرتے ہیں کہ بعض اوقات کسی لفظ کی شروع میں ایک نیا اور بامانی ایک لفظ لگا کر یا علامت لگا کر نیا اور بامانی لفظ بنا دیا جاتا ہے، تو ایسی ترکیب کو کہا جاتا ہے یہ ہمارے ساتھ بطور سابقہ کے استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں سابقہ کی علامت ہے یہ والا الف نمبر جواب جو ہے نا، یہ لفظ بطور سابقہ کے استعمال ہوا ہے۔ جواب نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3 ہے سوال نمبر 3 ہے، کس لفظ میں لاحقہ استعمال ہوا ہے؟ کس لفظ میں لاحقہ استعمال ہوا ہے؟ اب جوابات دی گئی ہیں، درد مند، بے پایا، باپردہ، عرض پاک۔ تو لاحقہ کے ہم تعریف کرتے ہیں، بعض اوقات کسی لفظ کے آخر میں کوئی لفظ لگا کر نیا اور بامانی لفظ بنا دیا جاتا ہے، ایسی علامت کو کہا جاتا ہے یہ بطور لاحقہ کے استعمال ہے۔ تو اس میں جواب نمبر الف درد مند، یہ بطور لاحقہ کے استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، قواعد کے لحاظ سے کون سا جملہ غلط ہے؟ ہم سے ٹھیک کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ غلط کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ عائشہ علاج کے باوجود مرض بڑھتی چلی گئی، عائشہ کی ہوش ٹھکانی نہیں۔ رابعہ بلا ناغہ اسکول جاتی ہے، خواہ مخواہ نکتہ چینی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ قواعد کے لحاظ سے کون سا جملہ غلط ہے؟ تو پہلا والا ہے علاج کے باوجود مرض بڑھتا چلا گیا، یہ والا جملہ اس میں جو ہے نا نمبر 4 میں بھی الف نمبر ہے۔ آگے سوال نمبر 5 کی طرف بڑھ رہے، قواعد کے لحاظ سے کون سا محاورہ درست نہیں ہے؟ یہاں بھی جو ہے نا محاورے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، لیکن محاورہ ٹھیک نہیں، غلط کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ 9 2 11، آنکھیں دکھانا، میدان مارنا، لال سرخ ہونا۔ تو اس میں جواب نمبر دال ہے لال سرخ ہونا۔ صحیح محاورہ ہے لال پیلا ہونا۔ ہم سے غلط کے بارے میں پوچھ رہے تو غلط اس میں سے ہے لال سرخ ہونا۔ عزیز طلبہ، ہوم ورک کے طور پر آپ اس طرح کی جو ہے نا
10 سوالات جن کے 4 جب ممکنہ جوابات ہوں نکال لے اور اس کی لکھنے کی جو ہے نا مشق کرے. سبق میں سے 10 معروضی سوالات تلاش کر کے لکھیں. پھر آگے ہے سوال نمبر 3 کی طرف بڑھ رہے ہیں. سوال نمبر 2 کے بعد سوال نمبر 3 ہے. درجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں درجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں. پہلا لفظ ہے امیر و غریب. کہتے ہیں ہیڈنگ دے دیں گے الفاظ و تراکیب. امیر مالدار اور غریب فقیر کو کہا جاتا ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو. مفلس کو کہا جاتا ہے. اسلام میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہے. دوسرا لفظ ہے صدق. سچ کو کہا جاتا ہے، مطلب ہے سچ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر یہ ہے کہ درود ان کے ساتھ لکھ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کا صدق بہت مشہور تھا. پھر تیسرا لفظ ہے عفو درگزر. معاف کرنا. عفو درگزر. اسلام ہمیں عفو درگزر کا درس دیتا ہے. لفظ نمبر 4 ہے مکارم اخلاق. کہتے ہیں بہترین اخلاق، اعلیٰ اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا. لفظ نمبر 4 ہے ایفائے عہد. وعدہ پورا کرنا. معنی ہے ایفائے عہد کے معنی ہے وعدہ پورا کرنا. مومن کی نشانی ایفائے عہد ہیں. پھر اس کے بعد ہے جلیل القدر. بڑے رتبے والے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے. پھر اس کے بعد ہے آخری لفظ حسن سلوک. حسن سلوک. ہمیں ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. عزیز طلبہ اور طالبات، یہ کتاب میں بطور نمونہ جو ہے نا دی جاتی ہے کہ تاکہ طلبہ جو ہے نا اپنے ذہن کو استعمال کر کے اس سے مختصر سے جملے بنا سکے. تو لہذا سبق سے جو ہے نا 10 الفاظ تلاش کر کے ان سے جملے بنائیں. سبق سے ہوم ورک آپ لوگوں کا یہ ہے کہ سبق سے 10 الفاظ تلاش کر کے ان کے جملے بنائیں. پھر آگے سوال نمبر 4 ہے کالم کا. کالم الف میں محاورات درج ہے اور کالم بی میں ان کی معنی بھی ترتیب دی گئی ہے. آپ درست معنی سے کالم ملائے. دل برنا. دل بر آنا سے مراد ہے
آنکھوں میں آنسو آنا، یہ کالم میں جواب نمبر 5 ہے۔ پراٹھے برنا سے مراد ہے تیز دوڑنا، دن پھرنا سے مراد ہے اچھا وقت آنا، ہاتھ بٹانا سے مراد ہے مدد کرنا، ہاتھ پھیلانا سے مراد ہے بھیک مانگنا، اور نیچا دکھانا سے مراد ہے شکست دینا۔ عزیز طلبہ، یہ ایکسرسائز مشق میں سے جو ہے نا آخری سوال تھا۔ اب اور اس سے پہلے اس کی مشق کی سوالات جو مختصر اور مفصل تھے، ان کے جوابات میں بتا چکا ہوں، لیکن آپ کو بطور ہوم ورک جو ہے نا چند سوالات دے رہا ہوں۔ آپ ان کے جوابات جو ہے نا خود سے لے کے کتاب میں تلاش کر کے خود لکھ لیں۔ سوال نمبر 1 ہے، عزیز طلبہ، سوال نمبر 1 ہے، قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا ذکر آیا ہے اسی تفصیل سے لے کے سبق میں یہ صفات جو ہے نا بیان کی گئی ہے وہاں پہ موجود ہے، وہاں سے جو ہے نا اکٹھے کر کے اس کو اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ پھر ہے غلام کا واقعہ تحریر کر، یہ سوال نمبر 2 ہے، یہ بھی سبق میں موجود ہے۔ ہماری کامیابی اور عظمت کا راز کس بات میں پوشیدہ ہے، یہ سبق کے آخر میں آخری پیراگراف میں اس کا جواب موجود ہے۔ آپ اس سے جو ہے نا اس کا جواب تلاش کر کے اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں۔ والسلام۔